اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، آپ جانتے ہیں کہ ہم پروگرام کا آغاز قرآن و حدیث کی کسی بات سے کیا کرتے ہیں۔ میں نے آپ سے عرض کیا تھا، جب سورہ اسراء یعنی سورہ بنی اسرائیل کے میں نے اس کا تعارف آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا، پھر کچھ اور بھی ناظرین باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی تھی۔ میں نے عرض کیا تھا کہ سورہ بنی اسرائیل کے مضامین کیا کیا ہیں، تو اس کی ایک کنکلوجن آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں، اس کی ایک سمری عرض کرتے ہیں کہ اس میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں۔ اس سورت کی ابتدا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزہ معراج کا ذکر ہے۔ ناظرین، اس سورہ بنی اسرائیل کا جو میں عرض کر رہا ہوں، اس کو آپ کوشش کریں کہ اشارتاً یعنی اشاریے میں نوٹ بھی کر لیں، تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ اس میں ایک سمری معلوم ہو کہ اس میں کیا کیا مضامین شامل ہیں۔ ابتدا میں حضور نبی کریم علیہ السلام کا جو عظیم معجزہ ہے معراج کی صورت میں، اس کا ذکر فرمایا کہ آپ رات کے ایک لمحے میں مکے سے مسجد اقصیٰ پہنچ گئے، اور اس رات اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت ساری فضیلتیں عطا فرمائیں، جن کا ذکر جو ہے وہ اس پہلی آیت میں موجود ہے۔ اس صورت میں بنی اسرائیل کا ڈیٹیل سے ذکر ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان کو زمین میں بہت عزت دی، سرفرازی عطا فرمائی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے تخلیق کائنات سے اپنے وجود اور اپنی توحید پر استدلال فرمایا، اور پھر ان لوگوں کا رد فرمایا جو یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، اور لوگوں کو اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرنے کا حکم دیا۔ ان مشرکین کا رد فرمایا جو یہ کہتے تھے کہ قرآن مجید کے علاوہ کوئی اور کتاب لاؤ، اور مکے میں باغات اور چشمے بنا دو، سونے کے گولڈ کے مکانات بنا دو، اور ہمیں آسمان پر چڑھ کر دکھا دو۔ تو ناظرین و سامعین، یہ بھی اسی سورہ میں موجود ہے۔ یہ قرآن فرمایا کہ سلیم الفطرت لوگوں کو ہدایت دیتا ہے، اور یہ ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت بھی ہے۔ پھر یہ بھی فرمایا جو قرآن کا ایک مشہور چیلنج ہے جو رب تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ تو ناظرین، یہ آیت کریمہ بھی آپ یوں سمجھ لیں کہ وہ بھی اسی سورہ میں ہے کہ اے محبوب، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تمام کل ان اجتماعت الانس والجن، کہ اگر تمام جنات اور انسان جمع بھی ہو جائیں اور پھر وہ آپس میں ایک دوسرے کے مددگار بھی بن جائیں، تو پھر بھی فرمایا کہ وہ قرآن کا مقابل نہیں لا سکتے۔ تو یہ بیان بھی اسی سورہ میں موجود ہے۔ پھر ناظرین، انسانوں کی تکریم کا ذکر، کیونکہ تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں، تو اس کا بھی ذکر یہاں پر موجود ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ناظرین ابلیس لعین کے سجدہ نہ کرنے کا بیان ہے، اور انسانوں کو پاکیزہ چیزوں سے رزق دینے کا اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا۔ پھر اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا انسانوں کو عظیم نعمتیں عطا فرمانا، اور انسان کے شکر نہ کرنے پر اس کو ملامت کرنا، اس کا ذکر بھی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز قائم کرنے اور رات میں تہجد ادا کرنے کا حکم دینا، مکہ مکرمہ سے آپ کی ہجرت کرنے اور مدینہ منورہ میں داخل ہونے کا ذکر، وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا۔ مکہ مکرمہ چھوڑتے وقت آپ نے یہ دعا فرمائی تھی، اس کا ذکر بھی اسی سورہ میں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے قصے کا کچھ ذکر بھی ہے۔ قرآن مجید کو تھوڑا تھوڑا نازل کرنے کی حکمت کا بیان بھی ہے، اور اس سورت کا جو اختتام ہے،
تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی تنزیح اور تقدیس پر کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کسی شریک سے، کسی مددگار سے، کسی بیٹے سے پاک اور منزہ ہے، اور وہ پاکیزہ اور بلند صفات کے ساتھ متصف ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ مکہ میں نازل ہونے والی تمام صورتیں دین اسلام کے تمام عقائد پر مشتمل ہوتی ہیں، جن میں توحید، رسالت، قیامت، مرنے کے بعد اٹھنا، جزا سزا پر زور دیا جاتا ہے، اور مشرکین اور مخالفین کے شبہات کا ازالہ کیا جاتا ہے۔ یہ تمام چیزیں اس سورہ میں موجود ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن سے جڑے رہنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ چلتے ہیں ناظرین آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ بنی اسرائیل، اور اس کی آیت نمبر جو ہے وہ 2 ہے، آج کے سبق میں شامل ہے۔ فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، باوضو ہو جائیں، اسکرین کے سامنے موجود ہیں، کلام پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجیے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ لغت القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے، اور آئیے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وآتینا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا۔ اسے وکیلاً پڑھیں گے، اور وقف کی صورت میں وکیلا پڑھا جائے گا۔ آخر میں علامت وقف اندر نمبر 2 لکھا ہوا ہے، آیت نمبر 2 یہاں پر مکمل ہو رہی ہے۔ کتنے کلمات ہیں؟ واو ایک کلمہ، آتینا دوسرا، موسیٰ تیسرا، الکتابہ چوتھا، پھر جعلنا جو ہے وہ 5واں، ہو 6واں، ہدن 7واں، لی 8واں، بنی 9واں، اسرائیل 10واں، پھر ان 11واں، لا تتخذو 12واں، من جو ہے وہ 13واں، دونی 14واں، وکیلا 15واں۔ کل یہاں پر 15 کلمات موجود ہیں۔ ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں، بغور ملاحظہ فرمائیں۔ وآتینا موسیٰ الکتاب، موسیٰ میں سین پر کھڑا زبر ہے، لیکن جب ملا کر پڑھیں گے تو سین پر زبر ہوگا۔ اس سے الکتابہ کے لام ساکن کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف نی حمزہ کو حذف کیا جائے گا۔ کتابہ میں تا کھڑا زبر تا اور تا الف زبر تا، دونوں طریقوں سے پڑھنا درست ہے۔ وآتینا موسیٰ الکتاب وجعلناہ، جعلنا میں نون پر کھڑا زبر، نون کھڑا زبر نا اور نون الف زبر نا، دونوں طریقوں سے پڑھ سکتے ہیں۔ وجعلناہ ہدن لی بنی اسرائیل، ہدن میں دال پر 2 زبر کی تنوین ہے، اسے لام کے ساتھ ملائیں گے، اور لام کی آواز کو ساؤنڈ ہوگا لام کا، ہدن لی نہیں، ہدل لی، ہدل لی، لی علیحدہ بنی علیحدہ ہے، ملا کر پڑھیں گے ہدل لی بنی۔ بنی میں آپ دیکھیں ناظرین، یا ساکن یا مدہ اوپر مد کی علامت، مد منفصل ہے، مد جائز بھی کہتے ہیں۔ منیمم اس کو 3 سے 4 حرکات کی مقدار کھینچ کر پڑھنا چاہیے، اور میکسیمم اس کو 5 سے 6 حرکات کی مقدار کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں۔ اسرائیل، اسرائیل میں را پر زبر ہے، را کو پر کر کے پڑھیں گے، الف مدہ اوپر مد کی علامت، یہ مد متصل ہے، مد واجب بھی کہتے ہیں، لازم بھی کہتے ہیں۔ منیمم اس کو ناظرین 3 سے 4 حرکات کی مقدار کھینچ کر پڑھنا ضروری ہے، اور میکسیمم اس کو 5 سے 6 حرکات کی مقدار کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں۔ لی بنی اسرائیل ان لا تتخذوا، ان میں نون ساکن ہے، اسے لا کے لام کے ساتھ ملائیں گے، لام کی آواز کو ادا کیا جائے گا، ان لا نہیں بلکہ اللہ پڑھیں گے، اللہ تتخذوا، میو دونی، دونی علیحدہ یا علیحدہ ملا کر پڑھیں گے، دونی، من میں نون ساکن ہے، اس کے بعد دال حرف اخفا ہے تو نون ساکن کو اخفا کے ساتھ پڑھیں گے، یعنی ناک میں آواز لے جا کر گنگنانا، میو دونی وکیلن، یہاں وقف کریں گے تو وکیلا پڑھیں گے، 2 زبر کی تنوین وقف میں الف سے چینج ہو جاتی ہے تو وکیلا پڑھا جائے گا۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق و ترجمے کی جانب۔ سب سے پہلے جو آج کا سبق ہے وہ لکھیں گے، پھر اس میں جو کلمات ہیں، اسماء افعال حروف کون سے ہیں، ان کی نشاندہی بھی کی جائے گی، تحقیق و ترجمہ بھی عرض کریں گے قرآن اور اردو کے حوالے سے، کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں، اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں، ان کی بھی نشاندہی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
وآتینا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وکیلا. یہ آیت نمبر 2 ہے جو یہاں مکمل ہو رہی ہے. انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب. کہیں جائے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب. اور یہاں پر آپ ملاحظہ فرمائیں ناظرین کہ آج کی جو آیت کریمہ ہے وہ ہم لکھ چکے ہیں، اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ اسماء کتنے ہیں، کون کون سے ہیں. تو پہلا اسم ہے موسیٰ، دوسرا الکتاب، تیسرا ہو ضمیر، چوتھا ہدن، پانچواں بنی، چھٹا اسرائیل، ساتواں دونی، اور ناظرین یہاں پر یا ضمیر ہے تو نمبر 3 آئے گا، اور 8واں وکیلا. تو کل یہاں پر 8 اسماء ہیں. نمبر 1 موسیٰ، نمبر 2 الکتابہ، نمبر 3 ہو اور یا، نمبر 4 ہدن، نمبر 5 بنی، نمبر 6 اسرائیل، اور 7واں جو ہے دونی، آٹھواں وکیلا. ناظرین یہ 8 اسماء ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ افعال کتنے ہیں، کون کون سے ہیں. آتینا پہلا فعل، جعلنا دوسرا، لا تتخذوا تیسرا. 3 افعال ہیں. آتینا، نمبر 2 جعلنا، نمبر 3 لا تتخذوا. اچھا جی، اب ہم دیکھتے ہیں کہ حروف کتنے ہیں، کون کون سے ہیں.
واو پہلا حرف ہے، یہاں پر بھی نمبر 1 آئے گا، لی دوسرا، ان تیسرا، من چوتھا، واو پہلا، دوسرا لی، اور تیسرا ان۔ 8 اور 3 11، یعنی 8 اسما، 3 افعال، 8 اور 3 11، 11 اور 3 حروف 14، کل یہاں پر 14 کلمات ہیں۔ کل 14 کلمات ہیں۔ اب انشاءاللہ ناظرین ہم چلتے ہیں اسماء کی جانب۔ پہلا اسم ہے موسیٰ، موسیٰ۔ تو ناظرین جو ہے وہ موسیٰ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے پیارے کلیم سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ کے نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، جن پر تورات نازل ہوئی، یہ ان کا نام نامی ہے موسیٰ، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، موسیٰ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پانی سے نکلا ہوا۔ تو چونکہ آپ کی والدہ محترمہ نے آپ کو زندہ ہونے کے یعنی پیدا ہونے کے ساتھ ہی تابوت میں رکھ کر جو ہے وہ پانی میں ڈالا تھا، دریا میں ڈالا تھا، پھر وہ فرعون کے محل کے پاس جو نہر گزرتی ہے تو وہاں سے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فرعون کی بیوی تھی تو ان کو ملے تھے، تو پانی سے نکالا ہوا۔ تو بڑا پیارا نام ہے اور ہمارے یہاں بچوں کے نام رکھے جاتے ہیں، ماشاءاللہ رکھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی، اللہ کے رسول علیہ السلام کی نسبت سے انشاءاللہ بڑا بابرکت رہتا ہے۔ اچھا، ایک میں آپ کو عرض کروں کہ ناظرین اس کے بعد ہے الکتاب۔ اچھا، کتاب جو ہے، کتاب ویسے کہتے ہیں ما بین الدفتین، 2 جلدوں کے درمیان جو واقعات ہوں، جو چیزیں لکھی ہوئی ہوں، مضامین لکھے ہوئے ہوں، انہیں عام طور پر کتاب کہا جاتا ہے۔ تو کتاب تو عام ہے، الف لام موجود ہے، تو الف لام جب نکرہ پر داخل ہو تو اسے معرفہ بنا دیتا ہے، خاص بنا دیتا ہے۔ تو الکتاب سے اب خاص جو ہے وہ کتاب مراد کون سی کتاب ہے؟ یعنی جو موسیٰ علیہ السلام پر آسمانی کتاب نازل ہوئی تھی، اس سے وہ مراد ہے، یعنی تورات۔ تو کتاب مطلقاً لغوی طور پر تو ہم نے بتا دیا، اور یہاں پر جو کتاب مراد ہے وہ بھی ہم نے آپ کو بتا دیا۔ کتاب اور کتب، کتب اس کی جمع آتی ہے، تو کتاب اور کتب ہم دونوں کی دونوں اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ کتاب ایک کتاب، کتب بہت سی کتابیں۔ اس کے بعد ناظرین آپ دیکھیں کہ ہو ہے، واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے۔ واحد مذکر غائب کی ضمیر متصل ہو تو ناظرین ہو کی شکل میں، بعض اوقات ہی کی شکل میں ہوتی ہے۔ جب ہم کہتے ہیں ہو تو پیش الٹا پیش دونوں مراد ہو سکتے ہیں، جب ہم کہتے ہیں ہی تو زیر کھڑی زیر دونوں مراد ہو سکتے ہیں۔ اور منفصل ہو تو ہوا کی شکل میں ہوتی ہے، ہوا ہو یا ہی، اس کا معنی ہوگا وہ اس۔ یا واحد متکلم کی ضمیر ہے، واحد متکلم کی ضمیر متصل ہو تو یا کی شکل میں، منفصل ہو تو انا کی شکل میں، یا انا، اس کا معنی ہوگا میں، میرا، میری۔ ہدن اس کا معنی ہوتا ہے ہدایت، ہدن کا معنی ہوتا ہے ہدایت، یہ مصدر ہے۔ اور اس کے بعد ہے بنی اسرائیل، بنی الگ ہے، اسرائیل الگ ہے۔ اچھا، بنی اصل میں تھا بنین، اور یہ مفرد ہے، یہ جمع ہے ابن کی یا بن کی، ابن اور بن، اس کی جمع ہے بنون اور بنین، ٹھیک ہے۔ ابن یا بن اس کا معنی ہوتا ہے ایک لڑکا، ایک اولاد، بنین اور بنون بہت سے لڑکے۔ اچھا، ابن ہم عام طور پر استعمال کرتے ہیں، ابن اردو میں بھی ہم کہتے ہیں فلاں ابن فلاں یا فلاں بن فلاں، تو ابن بھی اور بن بھی ہم استعمال کرتے ہیں۔ اچھا، یہ تھا اصل میں بنین۔ اب چونکہ اسرائیل کی طرف اضافت ہے تو مضاف جب بھی کوئی اسم بنے گا تو ناظرین نون ساکن ہو یا تنوین ہو تو اس پر مضاف پر تنوین نہیں آتی، نون ساکن ہوتا ہے تو اسے حذف کر دیا جاتا ہے۔ تو اسی لیے یہ بنین تھا تو اسرائیل کی طرف اضافت ہوئی تو درمیان سے نون کو حذف کر دیا گیا، یہ ہوا بنی اسرائیل، اسرائیل کے بیٹے، اس کا معنی ہوگا اسرائیل کے بیٹے۔ اچھا، اسرائیل یہ یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، انہیں کہا جاتا ہے اسرائیل۔ تو آپ کے بعد جو آئے تو جو بھی انبیاء ہم کہتے ہیں بنی اسرائیل کے انبیاء، تو وہ اسی لیے کہتے ہیں کہ پھر آپ کی اولاد
بعد سے کثیر انبیاء علیہم السلام تشریف لائے، تو اسی لیے ہم کہتے ہیں بنی اسرائیل کے انبیاء یا بنی اسرائیل والے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد ہے دونی، دونی کا معنی ہوتا ہے علاوہ، اور وکیلا، وکیل کسے کہتے ہیں؟ فعیل کے وزن پر ہے، اور فعیل کے وزن پر جو اسم آتا ہے وہ عام طور پر اس میں فاعل کے معنی میں ہوتا ہے، صفت مشبہ کا صیغہ ہے یہ۔ تو وکیل کہتے ہیں کارساز، کام بنانے والا، کام بنانے والا۔ اچھا، ہمارے یہاں وکیل بہت سی اصطلاحوں میں یوز ہوتا ہے، یعنی آپ جب کہیں پر خود نہیں جا سکتے، آپ کہتے ہیں جی میری طرف سے آپ چلے جائیں، فلاں چیز کو آپ پرچیز کر لیں، دیکھ لیں، آپ کہتے ہیں یہ میرا وکیل ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے نکاح میں جو ہے وہ عام طور پر لڑکی سے جو اجازت لینے والا ہوتا ہے اور آگے جو قاضی کے سامنے اجازت دیتا ہے، ایجاب و قبول کرتا ہے، تو وہ بھی وکیل کہلاتا ہے، اس معنی میں بھی ہوتا ہے۔ اور اس معنی میں بھی کہ کہیں پر کوئی کیس لڑنا ہوتا ہے تو وکیل وہاں پر بھی ہے، تو کئی معنی میں وکیل استعمال ہوتا ہے، تو یہ عام طور پر اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں، لیکن یہاں پر ہے کارساز، کام بنانے والا، اور اس سے مراد یہ اللہ رب العالمین کی ذات صفات، یعنی ذات والا شان ہے، اور یہ وکیل اس کی صفت بھی ہے، اس کا صفاتی نام بھی ہے، وکیل کہتے ہیں کارساز۔ اچھا، اس کے بعد اب دیکھیں کہ چلتے ہیں افعال کی جانب۔ آتینا، فعل ماضی معروف، صیغہ جمع متکلم، اس کا معنی ہے ہم نے دیا، ہم نے دیا۔ جعلنا، فعل ماضی معروف، صیغہ جمع متکلم، اس کا معنی ہے ہم نے بنایا۔ لا تتخذوا، فعل نہیں حاضر معروف، صیغہ جمع مذکر حاضر، نہیں وہ فعل کہ جس میں کسی کام سے روکا جائے۔ لا تتخذوا، تم مت بناؤ یا تم سب مت بناؤ، اور اس پر ان داخل ہے، ان کا معنی ہوتا ہے یہ کہ، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد چلتے ہیں حروف کی، یعنی واو کا معنی ہے اور، لی علت کے لیے، واسطے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کا معنی کے لیے واسطے، اور ان کا معنی ہے یہ کہ۔ ناظرین و سامعین، 14 کلمات ہیں، 14 کلمات میں 3 کلمات ایسے ہیں جو عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ کون کون سے ہیں؟ نمبر 1 کتاب اور کتب، نمبر 2 بن یا ابن، نمبر 3 وکیل۔ آئیے حروف کو آپس میں ملا کر کلمہ، کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ، کلام یا آیت کیسے بنا کرتے ہیں، تو آئیے ملاحظہ فرمائیے۔ واو زبر وا، حمزہ کھڑا زبر آ، تا یا زبر تی، نون الف زبر نا، و آتینا، میم واو پیش مو، سین لام زبر سل، کاف زیر کی، تا کھڑا زبر تا، یا تا الف زبر تا، با زبر با، موسل کتابہ۔ واو زبر وا، جیم زبر جا، عین لام زبر عل، نون کھڑا زبر نا، یا نون الف زبر نا، ہا پیش ہو، وجعلناہ، ہا پیش ہو، دال لام دو زبر دل، ہدل، لام ذلی، با زبر با، نون یا زیر نی، ہدل لبنی، حمزہ سین زیر اس، را الف زبر را، حمزہ یا زیر ای، لام زبر لا، اسرائیل، حمزہ نون لام زبر ال، لام الف زبر لا، اللہ، تا تا زبر تت، تا زبر تا، خا زیر خی، دال واو پیش دو، اللہ تتخذو، میم نون زیر من، دال واو پیش دو، نون یا زیر نی، من دونی، واو زبر وا، کاف یا زیر کی، لام دو زبر لن، وکیلن، یہاں وقف کریں گے تو وکیلا پڑھیں گے۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں تلاوت کی جانب۔ سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے ترتیل کے ساتھ، سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وآتینا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا۔ اب ہم پڑھیں گے ناظرین حدر کے ساتھ، جیسے نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا۔ اب ہم پڑھیں گے تدویر کے ساتھ، جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا۔
آمنت باللہ صدق اللہ العظیم تلاوت مکمل ہوئی، اور اس کے ساتھ انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب، کہیں جائے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب، اور ناظرین تلاوت مکمل ہونے کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا جو فرسٹ سیگمنٹ ہے وہ کمپلیٹ ہوا۔ آپ کو لیے چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب، تفہیم القرآن، یہ سیکنڈ سیگمنٹ ہے۔ سب سے پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں حرف بحرف، لفظ پر لفظ ترجمے کی جانب۔ وا اور آتینا، ہم نے دی موسیٰ کو الکتابہ کتاب، وا اور جعلنا، ہم نے کیا ہو اسے ہدن ہدایت، لی واسطے بنی اسرائیل، اس سے مراد بنی اسرائیل ہے، اللہ تتخذو، یہ کہ تم نہ بناؤ، من سے دونی سوا، یا میرے وکیلا کارساز۔ ناظرین و سامعین، یہ جو ہے وہ حرف بحرف ترجمہ۔ اب آئیے چلتے ہیں آسان فہم با محاورہ ترجمے کی جانب، لیکن ایک چیز میں آپ کو عرض کر دوں ناظرین کہ ایک چیز رہ گئی ہے، من جو حروف میں سے ہے، تو من یہاں پر شامل ہے۔ من کا معنی ہے سے، اور عام طور پر منوان ہم اردو میں استعمال بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو لکھ لیجئے گا۔ تو کل ناظرین جو ہے وہ 4 کلمات ہیں جو ہم عام طور پر اردو میں استعمال کرتے ہیں، اور اس کو بھی ہم صحیح کر لیتے ہیں تعداد کو، تو اس لحاظ سے من کا اضافہ ہوا تو کل 15 جو ہے وہ کلمات ہیں، تو اس کو درست کرنا ضروری تھا۔ چلیے جی آ جائیں، اور یہاں پر ناظرین ہم نے حرف بحرف لفظ بلفظ ترجمہ آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ اب آئیے چلتے ہیں آسان فہم با محاورہ ترجمے کی جانب۔ وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا تَتَّخِذُوا مِن دُونِي وَكِيلًا، اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی اور اس کو بنی اسرائیل کے لیے ہدایت دینے والا بنایا تھا کہ میرے سوا کسی کو کارساز نہ قرار دو۔ ناظرین یہ آسان فہم و محاورہ ترجمہ۔ اب آئیے چلتے ہیں تفسیر کی جانب، اور تفسیر جو ہم عرض کر رہے تھے ناظرین آپ کی خدمت میں، وہ جو سورہ نحل کی خاص طور پر ناظرین جو آخری آیات ہیں، ہم ان کی تفسیر آپ کی خدمت میں عرض کر رہے تھے، جس میں یہ فرمائے کہ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ۔ تو ناظرین صبر کے حوالے سے ہم نے کافی چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کی، اور میں آپ کو کہوں کہ چاہے کوئی بھی معاملہ ہونا، میں نے کہا نا کہ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، مع المتقین بھی ہے، لیکن تقوی میں بھی صبر پایا جاتا ہے۔ صبر جو ہے نا وہ کنجی ہے، عبادات کے حوالے سے بھی، معاملات کے حوالے سے بھی۔ اچھا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پڑھیں، آپ کو ہر جگہ صبر نظر آئے گا۔ اچھا، مثال کے طور پر ناظرین کچھ معاملات میں صبر کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا، جیسے اولاد کا انتقال ہو جائے، خدا نخواستہ چھوٹے بچے کا انتقال ہو جائے، تو اس وقت بڑی بے قراری ہوتی ہے، خاص طور پر ماں تو یعنی صبر بہت بہت مشکل ہوتا ہے۔ لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کی چھوٹی اولاد کو لے لیتا ہے نا، تو بندے فرشتوں سے فرماتا ہے کہ جاؤ میرے بندے کو دیکھ کر تو آؤ، بندے یا بندی کو، کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ تو فرشتے جب آتے ہیں دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ مولا وہ تو تیری بارگاہ میں صبر کر رہے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ گواہ رہنا میرے فرشتوں، جنت میں گھر بناؤ ان کے لیے جس کا نام بیت الحمد رکھو۔ تو ناظرین دیکھیں یہ صبر کا اجر ہے کہ ڈائریکٹ جنت میں گھر بن رہا ہے، کتنا بڑا اجر۔ آپ اپنی پورا مال و دولت بھی آپ دے دیں نا کہ مجھے جنت میں گھر چاہیے، تو پیسوں سے نہیں ملے گا، اعمال ہوں، ٹھیک ہے نا، نسبتیں ہوں، اعمال ہوں، لیکن ایک صبر کرنے سے کیا مل رہا ہے۔ اسی طریقے سے جو بچہ ماں کے وجود میں ہے، صحیح نا، اور اسی حال میں بچہ جو ہے وہ انتقال کر جائے، تو روز قیامت وہ ناظرین اپنے ماں باپ کو نا بغیر داخل جنت کیے داخل جنت نہیں ہوگا۔ اسی طرح جب کوئی شخص بیمار پڑ جاتا ہے تو بعض اوقات بیماری ایسی کہ اللہ تعالیٰ سب کو بچائے، ہم سب کو محفوظ و مامون فرمائے، لیکن بعض اوقات ایسی بیماری ہوتی ہے بڑی تکلیف ہوتی ہے، تو بندہ آہو فغا کرتا ہے، بے صبری کرتا ہے، تو اس سے کوئی فائدہ ہونے کا نہیں ہے، وہ ناشکری ہے، اور ناشکری بالآخر ناظرین بڑے دور تک لے جاتی ہے۔ لیکن صبر اختیار کرتا ہے نا، تو فرشتوں کو بھیجتا ہے کہ جاؤ ذرا دیکھ کر تو کیا کر، حالانکہ وہ جانتا ہے کہ میرا بندہ یا میری بندی کیا کہہ رہے ہیں، یہ فرماتا ہے جاؤ دیکھ کر آؤ۔ وہ دیکھ کر آتے تو عرض کرتے ہیں مولا وہ اس تکلیف میں بھی تیری بارگاہ میں صبر کر رہا تھا۔
تو اللہ رب العالمین نے فرشتوں سے فرماتا ہے گواہ رہنا، اگر یہ اس بیماری سے شفایاب نہ ہوا اور اسی حال میں میرے پاس پہنچے گا تو اس حال میں پہنچے گا کہ میں اس سے راضی، یہ مجھ سے راضی۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا اجر ہے۔ اور فرمایا کہ اگر اس سے میں شفا دوں گا تو پہلے سے بہتر گوشت اور ہڈیاں عطا فرماؤں گا، پہلے سے زیادہ بہتر وجود عطا فرماؤں گا۔ اسی طریقے سے جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو ناظرین ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم بے صبریاں کرتے ہیں، میرے ساتھ یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ بے صبری نہیں کرنی، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ اور اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، کہ اے مولا یہ سنت ہے، اے مولا مجھے جو ہے اس مصیبت میں اجر عطا فرما اور اس کا بہترین بدل عطا فرما، ٹھیک ہے نا؟ صحابہ کرام کے جوتے کا تسبہ بھی ٹوٹ جاتا تھا نا، تو وہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے، ہلکی سے ہلکی مصیبت ہو، بڑی سے بڑی خدا نخواستہ مصیبت ہو، یہ پڑھیں اور یہ دعا پڑھیں جو کہ حدیث پاک میں مرقوم ہے۔ تو اللہ رب العالمین پھر اسے اجر بھی عطا فرماتا ہے اور بہترین بدل بھی عطا فرماتا ہے۔ اور میں یہ واقعہ پہلے بھی سنا چکا ہوں کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جو ہے وہ میرے خاوند تھے، بڑے اچھے تھے، اور ان کا انتقال ہو گیا، وہ بھی مسلمان تھے، ان کا صحابی رسول تھے، تو انتقال ہو گیا۔ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ یہ دعا پڑھنی، انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ تو کہا میں نے یہ دعا پڑھ لی، تو کہا کہ عدت گزرنے کے بعد میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس کا اتنا بہترین بدل اللہ رب العالمین نے عطا فرمائے کہ میرا نکاح حضور نبی کریم علیہ السلام سے فرما دیا۔ کتنا عظیم اجر ہے۔ تو لہٰذا ناظرین یہ زندگی کے نشیب و افراز اپنی جگہ پر ہیں، اتار چڑھاؤ اپنی جگہ پر، مصیبتیں یہ ساری اپنی جگہ پر ہے۔ کبھی بھی صبر کا دامن نہ چھوڑیں، اس کی بارگاہ میں صبر اختیار کریں۔ اور مصیبتیں کسی نے دور نہیں کرنی نا، مصیبتیں اسی نے دور کرنی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ وہی دور فرمائے گا اور وہ آپ کو بہترین بدل بھی عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو صبر کی توفیق نصیب فرمائے۔ ناظرین و سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ آپ کو لیے چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ قرآن سب کے لیے یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے، دنیا بھر سے ہمیں کالز کر سکتے ہیں، اسکرین پر نمبرز ڈسپلے ہیں۔ آپ کا تعلق پاکستان سے باہر، دنیا کی کسی خطے کسی ملک سے، اٹھائیے اپنے فونز، ڈائل کیجیے نمبرز کو، جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو۔ دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وآتینا موسیٰ الکتاب وجعلناہ ھدی لبنی اسرائیل الا تتخذوا من دونی وکیلا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم مفتی صاحب۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ حافظ صاحب کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ مفتی صاحب، جمعہ مبارک۔ جزاک اللہ، آپ سب کو بہت مبارک ہو۔ جی سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا۔ جزاک اللہ خیر، ماشاء اللہ۔ چلتے ہیں ناظرین اگلے کالر کی جانب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کہاں سے؟ راول پنڈی۔ جی سنائیے۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وآتینا موسیٰ الکتاب وجعلناہ ہودل نہیں، ہودل ہدی لبنی اسرائیل الا تتخذوا من دونی وکیلا۔ جزاک اللہ خیر، بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کہاں سے؟ حسن حیدرآباد سے۔ سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
بسم الله الرحمن الرحيم وآتينا بیٹا ایک منٹ اس کو سادے انداز میں پڑھیں، سادے انداز میں، ٹھیک ہے؟ وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا من دونی وکیلا، دونی کو کھینچ کر پڑھیں گے بیٹا. میں آپ کو پھر کہتا ہوں کہ آپ سادہ پڑھنے کی پریکٹس کریں. اللہ تتخذو اس طرح نہ پڑھیں، سادے طریقے سے پڑھیں بیٹا. جب آپ سادے طریقے سے صحیح پڑھیں گے انشاءاللہ پھر خود بخود اچھا پڑھنا شروع ہو جائیں گے، ٹھیک ہے؟ بہت بہت شکریہ. ناظرین و سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اتوار کے سے پہر 4 بجے سے لائیو اور پاکستانی وقت کے مطابق صبح 7 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں پیش کیا کرتے ہیں، اور آپ اسے ضرور دیکھیے اور فیڈ بیک سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا. www.arYQTV.tv پر آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں ناظرین اس ویب سائٹ پر، اور ہمارا جو انسٹاگرام ہے، فیس بک پیج ہے، آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں. یوٹیوب پر بھی دیکھ سکتے ہیں، اور خاص طور پر یوٹیوب پر ناظرین آپ قرآن سنیے سنائی کا کوئی بھی سیگمنٹ دیکھنا چاہیں تو نام کے ساتھ، ڈیٹ کے ساتھ آپ سرچ کریں. آپ اس پروگرام سے مستفیض ہو، صرف خود مستفیض نہ ہو بلکہ اوروں کو بھی ترغیب دیجیے. زندگی نہیں تو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQTV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.